اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، معذرت سے کہوں گا انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی، چینی کا کپ ٹوٹ جائے تو رویے دیکھنے والے ہوتے، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں بلا دے پشنے نو، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے، تڑ تڑ زبان چلتی ہے۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے رسول فرماتے 3 باپ ہیں تمہارے، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ سسر باپ ہوتا ہے دوست۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا نہیں کرتے، بلا اسیاں انہوں اگے لا کے لے جا، یہ میرے والی نہیں، یہ بات کرتے شرم نہیں آتی؟ 6 بچوں کی ماں ہے تمہاری، یہ میرے والی نہیں، اور تو کہہ کہ ساری رات خراٹے بھرتا رہا نا، لیکن ان بوڑھوں سے پوچھ جو ساری رات مسلح پہ تڑپتے رہے، یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر دیتے ہیں، تڑ تڑ زبان چلتی ہے، اور پھر بوڑھے بیچارے کیا کرتے ہیں، سر سے پگڑی اتار کے بوڑھی ماں چادر رکھ دیتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں معاف کر دیو جی۔ اچھا پھر شرم بھی نہیں آتی؟ دیکھیے آپ نے شکایت ہی کرنی، تھوڑے سے مہذب انداز میں کرو نا، کہ بیٹی ہے، آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتی، کچھ کسی اچھے طریقے سے کہنا چاہیے نا۔ اور یقین جانو ایسی رونق ہوتی ہے لہجوں میں، اس کو آگے لگاؤ اور لے جاؤ، یہ ہمارے والی نہیں، اور بوڑھے ہاتھ جوڑ دے معاف کر دو جی، اور پھر آگے سے کہتے ہیں یہ آخری بار آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا، اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے، پتر ساڑھے چٹیاں والا لوے، سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بھی حیرت سے ماں باپ کو دیکھتی کہ میں نے تو بلایا کس لیے تھا، یا یہاں آئے کس لیے تھے، میری فیور میں بولیں گے، لیکن یہ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مجھے 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، یہ ایک چارپائی نہیں مجھے دے سکتے سونے کے رہنے کے لیے۔ وہ بیٹی کو سمجھاتے ہو، پگلی تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ ہم جبکہ کوئی بات ہوتی تو ہم کہتے ضرور یہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئے گی، اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھو جس نے طلاق دی ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے، لوگ ہمارے پاس مسائل لاتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، مارے تو کھاتی ہیں، دکھ تو سہتی ہیں، لیکن تانے بھی سہتی ہیں۔ کچھ بیٹیوں کے باپ شرابی ہوتے ہیں، معذرت سے کہوں گا، کچھ بہنوں کے بھائی شرابی ہوتے ہیں، ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی شرابی ہو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے حال پہ رحم کرو، خدا کے بھی مجرم اور معصوم بہن اور بیٹی کے بھی مجرم ہو تم، اسے تو پہلے ہی نہیں جینے دے رہے، لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے وہ وہاں زیادہ دکھی ہے۔ اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال دے، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا بھائی، اولاد نہ ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اچھا بے اولاد جو عورت ہوتی ہے اس کا سسرال میں جو حال ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے، اس کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو کسی کام کی نہیں عورت، اور یہاں اس کے کھانے پہ نظر ہے، تیرے گھر سے اچھا کھانا وہ باپ کے گھر میں کھاتی تھی، دنیا کی ہر نعمت باپ قدموں میں لا کے بیٹی کے رکھتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونا پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ ہم کہتے پتر انہوں طلاق دے، تیرے واسطے کوئی کڑیاں دی کمی ہے؟ ٹیشو نہیں بھائی، یوز کیا اور پھینک دیا، گڈی گڈے کا کھیل نہیں۔ اور ہمارے جوان بھی کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہے، تو کون ہوتا ہے رکھنے والا؟ تیرے نصیب میں نہیں اولاد تو اس کا کیا قصور ہے؟ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ سے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے بیٹی دینا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ میں نے پہلی بیٹی اللہ سے مانگ کے لی، ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا، تو مجھے واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے۔ ہم تو انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار، اور بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں یار۔ بیٹیاں ہو تو نہیں جینے دیتے، اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوا کر دیتے ہیں۔
यार इज्जत देने वाला माहौल बनाओ ना घरों को। मैं घर का झगड़ा था, मैं भी वहां मौजूद था, बात सुनी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कहा चलो जी माफ कर दो। उस बुढ़िया के पांव से जूता उतरा और उसके भाई के मुंह पे उसने फेंका और आवाज क्या आई, जुत्ती पूरी आई ना आई ते ला के सड़ छड़ी। कोई मर्द बात करता तो बहस की जा सकती थी, एक औरत के बारे में कह रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को इज्जत देते हैं। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, फरमाया इसमें बचा लेना, कुछ बचा लिया गया। फरमाया अब ये बताएं कि आपने कहां होंठ रखे? अर्ज की हुजूर यहां रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत देते हैं, ये पांव का जूता कह रही है।